بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 442 میں احرام میں شرط کا احصار کی قربانی میں اثر، اس پر تحقیق ہونے والی ہے۔ احصار اور صد کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ بیماری یا دشمن کی وجہ سے ممنوعیت پیدا ہو جاتی ہے حج یا عمرے کے اعمال سے، تو اس کے کیا احکام ہیں۔ احرام باندھتے وقت اگر اس نے اللہ سے شرط رکھی ہو کہ خدایا اگر کوئی ممنوعیت پیش آ جاتی ہے تو میں پھر احرام کو کھول دوں گا، اس شرط کا احصار کی قربانی میں اثر کیا ہوگا؟ یعنی اگر بیماری کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے احرام کھولنے پر تو آیا قربانی دینی ہے یا نہیں دینی، اس میں بحث ہونے والی ہے۔ مذکورہ مسئلہ میں فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید ثانی کا تحقیق اور تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شخص محصور نے جو بیماری کی وجہ سے حج یا عمرے کو مکمل نہیں کر پا رہا، انجام نہیں دے پا رہا، احرام باندھتے وقت اللہ تعالی سے شرط کی ہوئی تھی کہ اگر اعمال حج یا عمرہ سے ممنوعیت کوئی پیش آ جاتی ہے تو میں احرام سے نکل جاؤں گا، تو یہ شرط جو اس نے اللہ تعالی سے باندھی تھی، مستحب ہوتا ہے کہ احرام باندھتے وقت یہ شرط لگائے۔ اس صورت میں جب احرام کے بعد وہ محصور ہو جاتا ہے، اعمال انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہے، تو وہ قربانی جو احرام سے نکلنے کے لیے واجب ہوتی ہے اس شرط کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس قربانی کے ذریعے ہی احرام سے باہر نکل سکتا ہے، اس کے بغیر احرام سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں، وہ شرط ایک فائدہ رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ احرام سے جلدی باہر نکل سکتا ہے اور اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ قربانی اپنے محل ذبح پر پہنچ جائے، بلکہ اسی جگہ جب مریض ہوا تو بلا فاصلہ قربانی کرے اور احرام سے نکل جائے۔ حالانکہ اگر وہ شرط نہ کی ہوتی احرام باندھتے وقت تو پھر اسے انتظار کرنا پڑتا یہاں تک کہ قربانی اپنے محل ذبح پر پہنچ جائے، پھر وہ احرام سے نکل سکتا تھا۔ یہ فائدہ مخصوص ہے محصور کے ساتھ، جو بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے اعمال حج یا عمرہ کو انجام دینے سے۔ لیکن مسدود شخص جس کو دشمن کی وجہ سے ممنوعیت پیش آتی ہے، چاہے اس نے احرام کے وقت یہ شرط رکھی ہو اللہ تعالی سے یا یہ شرط نہ رکھی ہو، وہ تو اس کے بغیر ہی احرام سے جلدی نکل سکتا ہے، چونکہ مسدود کے لیے واجب نہیں ہوتا کہ قربانی کو مکہ یا مینا بھیجے، بلکہ اسی جگہ پر جہاں دشمن کی وجہ سے ممنوعیت آتی ہے قربانی کر کے احرام سے نکل سکتا ہے۔ پس احرام باندھتے وقت یہ شرط کرنا اس کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اگر شرط کی ہو تو فقط ایک مستحب عمل انجام دیا ہے، اس کا ثواب ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ اس میں دوسرا نظریہ کہ بعض فقہا نے کہا کہ احرام باندھتے وقت خدا سے یہ شرط رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ معصور کے بارے میں بھی اور مسدود کے بارے میں بھی، کہ اگر احرام کے وقت خدا سے یہ شرط رکھی تھی تو قربانی ان سے ساقط ہوگی، معاف ہوگی، یعنی قربانی کے بغیر بھی وہ احرام سے نکل سکتے ہیں۔ جب انہیں بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے ممنوعیت پیش آئی تو احرام کے محرمات ان کے لیے حلال ہو جائیں گے اور احرام سے وہ نکل جائیں گے۔ تیسرا ایک نظریہ ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت اگر یہ شرط کی ہو کہ اگر ممنوعیت پیش آئی تو میں احرام سے نکل جاؤں گا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عبادت کی ان کے لیے قضا واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرط نہ کی ہوتی تو اس کے لیے قضا بھی ہوتی ہے، حالانکہ اگر اس نے احرام باندھتے وقت شرط نہ کی ہوتی تو پھر اس پر قضا واجب ہوتی۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ فوائد جو فقہا نے ذکر کیے ہیں، تو چاہے یہ دو فائدے ہوں یا جو فائدہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جلدی وہ احرام سے نکل سکتا ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا چونکہ ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کبھی یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت خدا سے شرط کرنا ایک تعبدی عمل ہے اور ایک مستحب دعا ہے، شارع نے اس کو مستحب قرار دیا، اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَا يَسْقُطُ الْهَدْيُ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِهِ بِالِاشْتِرَاطِ وَقْتَ الْإِحْرَامِ
युहिल्लहु हैथु हबसहु कमा सलफ नअम लहू ताजील तहल्लुल माल इश्तिरात मिन गैर इंतजार बुलूगिल हादी महिल्ला व हाज़िही फाइदतुल इश्तिरात फीही। शहीद अव्वल की इबारत है, उनका नजरिया है ला यस्कुतुल हादियुल्लज़ी यतहल्ललु बिही, यानी जब बीमारी की वजह से महसूर और ममनू हो जाता है तो इहराम से निकलने के लिए उसे कुर्बानी करनी पड़ती है। तो जिस कुर्बानी के जरिए इहराम से निकलना होता है वो कुर्बानी साकित नहीं होगी बिल इश्तिरात वक्तल इहराम में, कि अगर उसने इहराम बांधते वक्त खुदा से शर्त करार दी हो कि अल्लाह ताला अगर मेरे लिए कोई ममनूयत पेश आ जाती है तो मुझे इजाजत हो, मैं फिर इहराम को उसी वक्त खोल दूंगा। अन युहिल्लहु हैथु हबसहु, कि जहां अल्लाह ताला उसके लिए ममनूयत के असबाब पैदा करे, उसे मना कर दे तो उसको हलाल करार दे। कमा सलफ, जैसे पहले गुजर चुका है। इहराम बांधने के अहकाम और मुस्तहबात में जिक्र किया था कि इहराम बांधते वक्त मुस्तहब होता है कि हाजी या उम्रे का इहराम बांधने वाला ये शर्त करार दे खुदा के साथ कि अगर कोई माने पेश आ गया तो मैं इहराम से निकल जाऊं। लेकिन यहाँ पर फरमाते हैं कि ये शर्त बांधने के बावजूद वो कुर्बानी उससे साकित नहीं होगी जिसके जरिए इहराम से निकलना होता है। नाम लहू ताजील तहल्लुल माल इश्तिरात, हाँ इतना फायदा जरूर है कि अगर उसने इहराम बांधते वक्त शर्त की हो कि अगर माने पेश आया तो मैं इहराम से निकल जाऊंगा, ताजील तहल्लुल यानी जल्दी वो इहराम से निकल सकता है। मा मिन गैर इंतजार बुलूगिल हादी महिल्ला, और उसे कुर्बानी के महल कुर्बानी तक पहुंचने का इंतजार करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने शर्त की हुई है तो वहीं पर कुर्बानी कर ले और अपने इहराम से निकल जाए। हाज़िही फाइदतुल इश्तिरात फीही, ये इहसार के मामले में इश्तिरात इहराम का फायदा है। अम्मा फाइदतुहु फिल मसदूद फमुंतफियतुन लिजवाज ताजीलिह तहल्लुल बिदून शर्त, लेकिन अगर दुश्मन की वजह से वो ममनू हो जाता है तो उस इहराम बांधते वक्त शर्त रखने का फायदा उसके बारे में मुंतफी है, यानी नहीं पाया जाता। ले जवाज ताजील तहल्लुल बिदून शर्त, क्योंकि बगैर शर्त के भी उसके लिए जल्दी इहराम से निकलना जायज होता है। वकील इन्नहा सुकूतुल हादिये, अगर उसने इहराम बांधते वक्त वो शर्त रखी थी कि अगर कोई माने आ गया तो मैं इहराम से निकल जाऊंगा, तो इस शर्त का फायदा ये है कि वो कुर्बानी उससे साकित होगी, कुर्बानी के बगैर वो इहराम से निकल सकता है। वकील, और तीसरा नजरिया ये है सुकूतुल क़ज़ा अला तक़दीर वजूबिही बिदूनिही, यानी कि अगर उसने शर्त रखी हो इहराम बांधते वक्त तो कज़ा साकित है अला तक़दीर वजूबिही बिदूनिही, क्योंकि अगर उसने शर्त न रखी होती तो उस पर कज़ा वाजिब होती। तो जिस सूरत में शर्त के बगैर उस पर उसकी कज़ा वाजिब होती, अब अगर शर्त रखी हुई है तो उस पर कज़ा साकित होगी। ये तीन नजरिए हो गए। वल अक़वा अन्नहु तअब्बुदुन शरई व दुआउन मंदूबुन इज़ ला दलील अला मा ज़करूहु मिनल फ़वाइद, ये चौथा नजरिया शहीदे सानी का। फरमाते कवी तर नजरिया ये है कि इहराम बांधते वक्त अल्लाह ताला से शर्त करार देना कि अगर कोई माने पेश आ जाता है, मरज हो या दुश्मन, तो फिर मैं इहराम से फौरन निकल जाऊंगा। तो ये तअब्बुद शरई है और मुस्तहब दुआ और अमल है। इसका कोई ये जो वज़ई असरात उसके साबित करना चाहते थे, ये इसके असरात साबित नहीं है। इज़ ला दलील अला मा ज़करूहु मिनल फ़वाइद, ये जो उस शर्त रखने के फ़वाइद और समरात और नताइज जिक्र किए हैं, इनकी कोई दलील मौजूद नहीं है। तो ये चार नजरिए हो गए जनाब अली। अब हम इनके कायलीन और उनकी दलीलों की तरफ थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। इसमें एक नजरिया तो ये है कि कुर्बानी साकित हो जाएगी अगर उसने इहराम बांधते वक्त शर्त रखी थी। एहसार में उसकी कुर्बानी यानी मरज की वजह से ममनूयत की सूरत में भी कुर्बानी साकित है और नियत करके वो जल्दी इहराम खोल सकता है। इस नजरिए के कायल है सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा, सैयद रजी के भाई है जिन्होंने नहजुल बलागा लिखी है,
اور ابن ادریس ہلی بھی اسی کے قائل ہیں، صاحب سرائر۔ ان کی دلیل صحیح ذریح محاربی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ سالتہ عن رجل تمتع بالعمرۃ الی الحج واحصر بعد ما احرم کیف یصنع فقال او ما اشترط علی ربی قبل ان یحرم ان یحل من احرامه عند عارض عرض له من امر اللہ فقلت بلا قد اشترط ذلك قال فليرجع الى اهله حلا لا احرام عليه ان اللہ احق من وفى ما اشترط علیہ قلت افعلی الحج من قابل قال لا۔ وسائل وشیہ باب 24 ابواب الاحرام حدیث سیبو۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام سے سوال کیا کہ ایک شخص عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہے اور عمرے کے ساتھ حج بھی کرنی ہے، اور احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے مرض پیش آ جاتی، ممنوعیت پیش آ جاتی، کیا کرے؟ فرمایا اس نے احرام باندھتے وقت شرط رکھی تھی اللہ سے کہ اب کوئی معنی پیش آ جائے تو وہ احرام کھول دے گا۔ عرض کی کہ ہاں اس نے شرط رکھی تھی۔ فرمایا وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائے، احرام اتار دے، احرام نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اپنی شرطوں کو پورا کرنے والا ہے۔ عرض کی کہ اگلے سال اس پر حج واجب ہے؟ فرمایا نہیں۔ روایت دلالت کرتی ہے کہ جب ممنوعیت پیش آئے، احصار ہو جائے، مریض ہو جائے تو فوراً احرام اتار دے، اور قربانی کو بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو اس کو ذکر کرتے، چونکہ مولا مقام بیان میں ہے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں ان کے نظریے پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ علامہ ابن الجنید اسکافی، علامہ شیخ توسی، علامہ محقق ہلی اور علامہ ہلی، یہ علماء فرماتے ہیں کہ قربانی ساقط نہیں ہوگی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مرض پیش آتی ہے تو اپنا احرام اتارنا جائز ہے، اور قربانی کے اپنے محل پر پہنچنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی ساقط نہیں ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہ آیت تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شرط رکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ وہ جلدی احرام اتار سکتا ہے۔ روایات سے استفادہ کرتے ہیں، خبر عامر بن عبداللہ بن جزاء امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل خرج معتمرا فاعتل فی بعض الطریق وهو محرم فقال ينحر بدنه ويحلق راسه ويرجع الى رحله او اهله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام 18 يوما فإذا برأ من واجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ فَيَعْتَمِرَ۔ اور یہ روایت موجود ہے جامع ابن سعید میں صفحہ 222 اور وسائل اور مستدرک الوسائل میں ذکر نہیں ہوئی۔ معنی کیا ہے کہ ایک شخص عمرے کے لیے چلا، راستے میں احرام باندھنے کے بعد مریض ہو گیا، فرمایا اپنی اونٹ کو نہر کرے اور سر کو مونڈے اور اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ آئے۔ عورتیں اس کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو 18 روزے رکھے، یا اپنے بیماری سے شفا یاب ہو جائے تو عمرہ کرے۔ اگر اس نے احرام باندھتے وقت شرط نہیں لگائی تھی کہ اگر مشکل آ گئی تو میں احرام کھول دوں، اور اگر اس نے شرط رکھی تھی تو پھر اس کے لیے عمرہ واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عمرہ کرنا چاہے تو پھر تو اپنی مرضی ہے۔ اس کو صاحب جامع نے کتاب مشیخہ ابن محبوب سے نقل کیا ہے، اور صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نکلے تھے عمرے کے لیے، راستے میں مریض ہو گئے، امام علی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ مدینہ میں تھے تو آپ ان کے پیچھے آئے اور مقام سقیہ پر دیکھا آپ مریض سے، فرمایا اے فرزند کیا مشکل ہے؟ فرمایا سر درد ہے۔ تو امام نے ایک اونٹ کو نہر کیا اور ان کا سر مونڈا اور واپس مدینہ لے گئے۔ جب وہ درد سے شفا یاب ہوئے تو انہوں نے عمرہ فرمایا، اس بنا پر کہ امام علیہ السلام نے شرط رکھی ہو کہ یہ مستحب ہوتا ہے تو امام تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دونوں میں دلالت کے لحاظ سے مشکل ہے، اس وجہ سے آیت پر اعتماد کرنا بہتر ہے۔ یہ جو شہید اول نے فرمایا ہے کہ اس شرط کا فقط یہی فائدہ ہے کہ احصار کی صورت میں جلدی اپنا احرام کھول سکتا ہے اور قربانی کے مال تک پہنچنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ مسدود کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر قربانی کرے اور احرام سے نکل آئے، جیسا کہ روایت زرارہ امام باقر علیہ السلام سے اس پر دلالت کرتی ہے، المسدود یذبح حیث صد فیرجع صاحبہ فیات النساء والمحصور یبعث بہدیہ فیعدہم یوما فاذا بلغ الہدی احل ھذا
فی مکان ہی وسائل وشیہ باب اول ابواب الاحصار والصد میں ہے کہ مسدود شخص جو دشمن کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے تو یہاں پر مشکل ہو وہیں پر قربانی کرے اور واپس لوٹ جائے. عورتیں اس کے لیے حلال ہیں. محصور جو مریض ہو جاتا ہے تو قربانی بھیجے گا اور اس کا دن معین کرے گا. جب قربانی پہنچ جائے تو اس جگہ پر احرام کھول دے. عمران کی روایت امام باقر علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین صدّ بالحدیبیہ قصر واحل ونحر ثم انصرف منها. جب آپ دشمن کی وجہ سے حدیبیہ میں ممنوع ہوئے تو آپ نے تقصیر کی اور احرام اتارا اور آپ نے اونٹ کو نحر کیا اور واپس پلٹے. اور صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے. وسائل وشیہ باب نہم ابواب الاحصار والصد حدیث پنجم ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث صدہ المشرکون یوم الحدیبیہ نحر بدنا وراجع الی مدینہ. تو یہ عام روایات ہیں، شرط نہ رکھنے صورت کو بھی شامل ہے. یہاں تک دوسرا نظریہ بیان کیا تھا کہ قربانی ساقط ہوگی، سید مرتضیٰ اور ابن ادریس ہلی کا نظریہ ہے. اور تیسرا جو نظریہ بیان کیا تھا کہ قضا ساقط ہوگی اگر اس نے شرط رکھی ہے، یہ نظریہ شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں اختیار کیا. صحیح ذریس بن آئین سألت ابا جعفر علیہ السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرہ الى الحج فلم يبلغ مکہ الا یوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع تلبیہ حين يدخل مکہ فيطوف ويعصى بين الصفا والمروہ ويحلق راسه وينصرف الى علي ان شاء. وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترطا فإن عليه الحج من قابل. وسائل وشیہ باب 27 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم ہے. ایک شخص تمتع کے لیے نکلا تو وہ مکہ نہیں پہنچ سکا مگر قربانی والے دن یعنی وقوفین اس سے چھوٹ گئے. فرمایا احرام پر باقی رہے، تلبیہ کو کاٹ دے حتیٰ کہ مکہ داخل ہو، طواف کرے، سعی صفا اور مروہ کی کرے، سر مونڈے اور واپس لوٹ جائے. فرمایا یہ اس کے لیے جس نے احرام کے وقت شرط رکھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مشکل پیش آ گئی تو پھر میں احرام اتار دوں گا. فرمایا اگر شرط نہیں رکھی تھی تو اگلے سال اس کو حج کرنی پڑے گی. اور اس پر صحیح ذریح معاربی بھی دلالت کرتی ہے. فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَّىٰ بِمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ أَفَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا. لیکن اس کے معارض روایات ہیں. ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان رجل یشترط فی الحج ان حلنی حیث حبسنی علیہ الحج من قابل قال نعم. ایک شخص نے حج کا احرام باندھتے ہوئے شرط رکھی کہ اگر مشکل پیش آئے تو احرام سے نکل جائے گا. فرمایا اس پر حج اگلے سال ہے؟ تو امام نے جواب دیا ہاں. وسائل وشیہ باب 24 ابواب الاحرام میں ہے. صحیح ابو الصباح کنانی بھی امام صادق علیہ السلام سے یعنی رجل یشترط فی الحج کیف یشترط قال یقول حین یرید ان یحرم ان حلنی حیث حبستنی فإن حبستنی فہی عمرہ. فقلت له فعليه الحج من قابل قال نعم. قال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل. جو شخص حج کے احرام میں شرط رکھتا ہے تو کیسے شرط رکھے؟ فرمایا جب احرام باندھنا چاہتا ہے تو شرط رکھے کہ اگر مجھے منع پیش آ گئی تو میں احرام سے نکل جاؤں گا، اگر منع ہوئی تو یہ عمرہ ہے. عرض کی کہ اگلے سال حج اس پر ہے؟ فرمایا ہاں. صفوان نے عرض کیا بتایا ہے کہ یہ روایت ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے نقل کی. سب کہتے تھے کہ امام نے فرمایا اگلے سال حج ہے. رفاعہ کی روایت بھی اسی معنی میں ہے اور وسائل وشیہ باب 8 ابواب الاحصار والصد میں ہے. اس لیے علامہ حلی اپنی منتہی المطلب میں شیخ طوسی پر اشکال کرتے ہیں کہ وہ حج جو رہ گئی اگر واجب ہو تو اس کا فریضہ اگلے سال ساقط نہیں ہوگا صرف شرط رکھنے تھے. ہاں اگر وہ واجب نہیں تھی تو پھر واجب نہیں ہوگی اگرچہ شرط نہ بھی رکھی ہو. پھر فرمایا اس میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال حج لازمی ہے یا اب شرط نہ رکھی ہو، یعنی اس سے مراد لیا جائے گا بہت زیادہ استحباب ہے اور سید المدارک نے اس کو بہتر قرار دیا ہے. تو یہ جو شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ تعبد شرعی اور دعا ہے مستحب، ان فوائد کی کوئی دلیل نہیں ہے.
تو اصل بات شیخ طوسی اور سید مرتضی میں ہے کہ محصور جب شرط رکھے تو قربانی ساقط ہے یا نہیں. شیخ طوسی کہتے ہیں ساقط نہیں ہے، سید مرتضی کہتے ہیں ساقط ہے. ابن ادریس نے اس میں ان کی پیروی کی ہے. شیخ نے ان پر اشکال کیا ہوا ہے کہ شرط اس نے جب رکھی ہے تو وہ قربانی کے ساقط ہونے کے موجب نہیں بنتی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو شیخ طوسی پر اشکال کیا جاتا ہے کہ شرط رکھنے سے جب قربانی ساقط نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں اور دوسرے علماء نے اس کا رد کیا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جلدی احرام اتار سکتا ہے. اس لیے شہید ثانی نے فرمایا شہید اول کے قول کو نقل کرنے کے بعد، نعم لہو تعجیل و تحلل ہذہ فائدۃ الاشتراط فیہ، یعنی محصر میں شرط رکھنے کا یہی فائدہ ہے. اس سے وہ ابن ادریس ہلی کو رد کرنا چاہتے تھے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر شرط رکھی ہو تو شرط رکھنے والے پر حج ساقط ہوتی ہے، جیسا کہ شیخ طوسی نے تہذیب میں اختیار کیا، اور شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی اسی طرح کا نظریہ اختیار کیا ہے. کل واحد من هذه الفوائد لا یاتی علی جمیع الافراد التی یستحب فی الاشتراط، اما سقوط الحادی فمخصوص بغیر السائق اذ لو کان قد ساق حادیا لم یسقط، اما تعجیل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المسدود، اما کلام التہذیب فمخصوص بالمتمتع. وظاہر ان ثبوت التحلل بالاصل والعارض لا مدخل له في شيء من الاحکام واستباب الاشتراط ثابت لجميع افراد الحاج، ومن الجائز كونه تعبدا او دعاء مامورا به يترتب على فعله الثواب.